بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 15۔ کتاب کا نام سمندر کا بیٹا، مصنف ایم راحت۔ سمندر کی ہولناک لہروں کی آغوش سے نمودار ہونے والے ایک بچے کی انوکھی داستان، جسے قدرت نے عجیب صفات سے نوازا تھا۔ حسن و عشق کی حشر سامانیاں، انوکھے واقعات اور ایڈونچر سے بھرپور۔ دوسرے دن معمول کے مطابق وہ تینوں ڈاکٹر شرف کے پاس پہنچ گئے تھے، اور ڈاکٹر شرف اپنی زندگی کی اس تبدیلی سے خوش معلوم ہوتا تھا۔ خاص طور پر ڈاکٹر فریڈ کی معیت اسے بہت پسند تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج انہیں اپنی زمین دوز لیبارٹری کے بارے میں تفصیل بتا دے گا۔ ہاربر نے فوراً وہی موضوع چھیڑ دیا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا مسٹر شرف کہ آپ زیر سمندر اس کے تجزیے کا بندوبست کریں گے۔ ہاں مسٹر ہاربر، مجھے وہ وعدہ یاد ہے۔ کوئی بندوبست کیا ہے آپ نے؟ کچھ کیا تو ہے، اگر آپ کو پسند آ جائے، ڈاکٹر شرف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم بے حد خوش ہیں۔ وہ لڑکا حیرت انگیز ہے ہی، لیکن آپ بھی ہمارے لیے اس سے کم نہیں ہیں۔ میں؟ شرف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ڈاکٹر، میں اور کارٹر رات کے 2 بجے تک آپ کے موضوع پر بات کرتے رہے تھے۔ میں بھلا کیا موضوع بن سکتا ہوں؟ ڈاکٹر شرف نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ انسانی کمزوری سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ڈاکٹر شرف بھی اس کا شکار ہو رہا تھا، اور اپنی تعریفیں اسے پسند آ رہی تھیں۔ اعلیٰ ترین وسائل اور حکومتوں کا تعاون تو ہر شخص کو کسی بھی کام کے قابل بنا سکتا ہے۔ بڑے بڑے بین الاقوامی تحقیقاتی ادارے ہر طرح کے وسائل مہیا کر دیتے ہیں، لیکن اتنے بڑے کام کرنے کے لیے صرف اپنے وسائل پر انحصار بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ نے یہ سب کچھ کر کے ایک ایسی مثال قائم کی ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ لیب ایک چھوٹی سی جگہ پر قائم ہے، لیکن میرے خیال میں اس میں آپ نے جو کچھ مہیا کر لیا ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ ہاربر مسلسل ڈاکٹر شرف کی تعریفوں میں لگا ہوا تھا۔ ہاں مسٹر ہاربر، جب اعضاء کی کمزوری کا احساس ہوا اور میں خود کو بے بسی کی طرف بڑھتے ہوئے پایا تو یہ حل دریافت کیا میں نے۔ بہرحال آپ کی خواہش کے مطابق جو انتظامات ہیں پیش خدمت ہیں، ڈاکٹر شرف نے کہا، اور ان لوگوں کو لے کر اس طرف چل پڑا جہاں زیر زمین سمندر کی دنیا آباد تھی۔ گول کمرہ لفٹ کی طرح نیچے اترا تو وہ دونوں اچھل پڑے، اور پھر شیشے کا وہ خول جس میں سمندر قید کر لیا گیا تھا جب ان کے سامنے آیا تو ان کے سانس رک گئے۔ لفٹ ٹھہر گئی اور وہ سمندر کی گہرائیوں کا جائزہ لینے لگے۔ ڈاکٹر فریڈ سب سے پہلے بولا۔ تم اتنی بلندیوں تک پہنچ گئے ہو ڈاکٹر، مجھے گمان تک نہیں تھا۔ یہ بلندیاں نہیں، گہرائیاں ہیں ڈاکٹر۔ ڈاکٹر شرف نے مسکراتے ہوئے مذاق کیا۔ سب کچھ بہت زیادہ ہے، کارٹر نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ بے شک، اور میرے خیال میں نہایت مکمل بھی۔ میں خود تو سمندر کی گہرائیوں کے سفر کے قابل نہیں تھا مسٹر ہاربر۔ میں نے سمندر کی گہرائیاں یہاں سمیٹ لیں۔ یہ لفٹ پہلے سمندر کی گہرائیاں ختم کرتی ہے، اس کے بعد ہم سمندر کے نیچے آ جاتے ہیں تو یہ شیشے کی دیواریں گر جاتی ہیں اور سمندری مخلوق اس میں آ جاتی ہے، اور جو چیز اس میں آ جاتی ہے جب تک نکل نہیں سکتی جب تک یہ جال نہ پھٹ جائے ڈاکٹر۔ ڈاکٹر شرف انہیں تمام فنکشنز دکھانے لگا اور وہ انگشتے بدنداں رہ گئے۔ پھر کارٹر نے پوچھا، اگر اوپر کی کوئی شے اس شیشے کے خول میں لانے کی کوشش کی جائے ڈاکٹر، پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ ایک میکانزم کے تحت اسے اس میں پھنسایا جا سکتا ہے۔ ونڈرفل، آپ عظیم ہیں ڈاکٹر۔ شکریہ دوستوں، اب تم بتاؤ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم اس میکانزم کو اور دیکھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر، ہاربر بولا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر شرف نے کہا، اور پھر وہ لفٹ کو اوپر لے گئے۔ ایک حصے میں پہنچ کر اس نے وہ جگہ دکھائی جو کسی بھی شے کو شیشے کے اس خول میں پہنچا سکتی تھی۔ ہاربر کا چہرہ چمکنے لگا۔ وہ لوگ دیر تک ڈاکٹر شرف کی تعریفیں کرتے رہے، پھر باہر آ گئے اور ایک میز کے گرد بیٹھ گئے۔ میرا خیال ہے ڈاکٹر،
آپ نے اس مقصد کی تکمیل کر لی ہے جس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ گارٹر نے کہا، مگر کس لحاظ سے؟ مقصد یہ ہے کہ اس لیب میں بآسانی اس بچے پر تمام تجربات کیے جا سکتے ہیں۔ ایک بات بتائیے، ڈاکٹر ہارپر نے پوچھا، آپ نے خود اس پر تجربہ کیوں نہیں کیا؟ آپ کا اشارہ کون سے تجربے کی طرف ہے مسٹر ہارپر؟ ڈاکٹر شرف نے پوچھا۔ اس بچے کو شیشے کے اس قول میں رکھ کر آپ بآسانی سمندر میں اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ سوچا تھا میں نے اس بارے میں، لیکن کیا؟ ہمت نہ کر سکا۔ اسے کوئی خطرہ پیش آ سکتا تھا۔ کیسا خطرہ؟ آکسیجن کی کمی یا کچھ بھی۔ سمندر کے بیچ سے اسے یہاں لانا ناممکن تھا۔ اوپری حصے سے اندر کر کے اسے واپس لانے کا کوئی طریقہ میرے پاس نہیں تھا۔ اگر میں اسے اوپر سے خول میں پہنچاتا اور وہ سمندر کی گہرائیوں میں داخل ہو کر باہر نہ نکل پاتا تو اس کی زندگی بھی جا سکتی تھی۔ اوہ ڈاکٹر، پھر یہ تجربہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، یہ مشکل ہے۔ وہ بچہ معصوم ہے، مجھ سے انسیت رکھتا ہے۔ میں اس کے سلسلے میں تمہیں ضرور لایا ہوں، مگر اس کی زندگی کے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ میرے خیال میں ڈاکٹر، یہ تجربہ ہمیں اس کی اصلیت سے روشناس کر سکتا ہے۔ گارٹر بولا، ممکن ہے ایسا ہو۔ کیا اس شکل میں بہتر ہوگا کہ ہم اس کے تحفظ کا بندوبست کر لیں؟ لیکن صاحب، آپ کے خیال میں اس کا بندوبست کیا ہو سکتا ہے؟ میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر وہ باہر آنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ہم صرف ایک معرضے پر یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے، ہمیں اسے تحفظ دینا ہوگا، ڈاکٹر شرف نے کہا۔ تو ڈاکٹر فریڈ نے اس کی تائید کی۔ چلیے پھر کچھ اور سوچا جائے گا اس سلسلے میں۔ ہارپر نے بات ختم کر دی۔ آج ان لوگوں نے شعبان سے ملاقات نہیں کی تھی۔ پورا دن ڈاکٹر شرف کے ساتھ گزارنے کے بعد تینوں واپس اپنے ہوٹل آ گئی۔ ہارپر اور گارڈنر ڈاکٹر شرف کی تعریفیں کرتے رہے تھے، البتہ اپنے کمرے میں پہنچ کر دونوں کے انداز بدل گئے۔ ہاں ڈیئر ہارپر، اب بتاؤ کیا خیال ہے؟ میں یہی سوچ رہا ہوں، ہارپر نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر شرف کسی قیمت پر بھی ہمیں اس تجربے کی اجازت نہیں دے گا۔ گارٹر، ہم کوئی صحیح تجزیہ نہیں کر پائیں گے، اس لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم جس قدر جلد ممکن ہو اپنے کام کی تکمیل کریں۔ اس مسئلے کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ ہم اس بچے کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جائیں اور اسے ہیڈ کوارٹر کے حوالے کر دیں، لیکن یہ صرف اس صورت میں بہتر ہوگا کہ ہمارا اور اس کا تجربہ مکمل ہو جائے۔ اگر یہ صرف اتفاق ہے اور اس کی اس قدرتی صلاحیتوں پر محمول کیا جا سکتا ہے تو پھر کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ ایسے باصلاحیت لوگ بعض اوقات مل جاتے ہیں، حالانکہ ہیڈ کوارٹر کے لیے اس کا حصول باعث دلچسپی ہوگا، لیکن یہ صرف ہیڈ کوارٹر کی طلب پر ممکن ہے، کیونکہ بہرطور یہ ایک مشکل کام ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس پر ہونے والا تجربہ ہمارے لیے کوئی بہت ہی اہم معلومات فراہم کر دیتا ہے تو پھر ہم اپنے طور پر ہر طرح کا خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ڈاکٹر کی یہ لیب ہمارے مقصد کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی اور فیصلہ کرنے کے بعد ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کر لیا جائے گا۔ یہاں مسٹر رابرٹ ہماری ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تو تمہارا خیال ہے کہ ہم اپنے طور پر یہ تجربہ کریں؟ گارٹر نے سوال کیا۔ کیا تم اسے ضروری نہیں سمجھتے مسٹر ہارپر؟ اس کے لیے ہمیں سختی کرنا ہوگی۔ ڈاکٹر شرف اس بات پر کبھی آمادہ نہیں ہوگا کہ اسے زیر سمندر لے آئے۔ ڈاکٹر شرف کا مسئلہ اصل مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر فریڈ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فریڈ بے شک ایک کارآمد شخصیت ہے، لیکن اگر وہ ہمارے راستے میں مزاحم ہوتا ہے تو ہمارے لیے اتنا اہم بھی نہیں ہے، اس کا بھی بندوبست کر لیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمارا مقصد محفوظ رہ سکے گا؟ مطلب کیا ہے تمہارا؟ میرا مطلب صاف اور واضح ہے۔ ڈاکٹر فریڈ سے ہمارے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہارپر نے سوال کیا۔
ہمیں اس قسم کی کانفرنسوں میں شرکت کی جو مراعات حاصل ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور ہم بڑے بڑے تحقیقات کرنے والوں کے تعاون سے محروم ہو جائیں گے۔ اس پر ہاربر اس بات پر سوچنے لگا اور پھر بولا، تو پھر ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ ڈاکٹر فریڈ اور ڈاکٹر شرف کو ختم کر دیا جائے۔ گارٹر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہیڈ کوارٹر کے مفادات کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑا کر لیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہاں تو اس سلسلے میں پروگرام کیا رہے گا؟ گارٹر نے سوال کیا۔ وہ لڑکی جو اس لڑکے کی نگران ہے، سب سے پہلے اسے راستے سے ہٹانا ہوگا، اس کے بعد لڑکی کو اپنی تحویل میں لے کر ڈاکٹر شرف کی تجربہ گاہ میں پہنچانا ہوگا۔ ڈاکٹر شرف کو اس کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایک بڑا آپریشن ہو جائے گا، گارٹر نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ اس کے بغیر چارہ بھی تو نہیں ہے، بہرطور ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو پھر پورا منصوبہ کیا رہے گا؟ میری رائے ہے کہ فی الحال کسی کو نقصان پہنچائے بغیر کام کیا جائے تو مناسب ہوگا۔ لڑکے کو ہم اپنے طور پر تحویل میں لے لیں گے اور لڑکی کے لیے یہ کوشش کریں گے کہ وہ زندہ رہ کر ہی اس سے دور رہے۔ میرا خیال ہے اس سلسلے میں رابرٹ سے مشورہ لے لینا چاہیے۔ تو پھر مسٹر رابرٹ سے رابطہ قائم کرو۔ وہ لوگ ابھی یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو رابرٹ ان کے سامنے تھا۔ وہ دونوں حیران رہ گئے۔ اتفاق کی بات ہے مسٹر رابرٹ کہ آپ ہی کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ میرے بارے میں میرے دوستوں کا کہنا ہے کہ جب بھی وہ مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کے پاس پہنچ جاتا ہوں، رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تب تو آپ کچھ اور خصوصیات کے حامل قرار پائے۔ فرمائیے، میرا ذکر خیر کس سلسلے میں تھا؟ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے مسٹر رابرٹ کہ آپ اچانک یہاں کیسے وارد ہوئے؟ آپ سے ٹرانسمیٹر فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، بس وہی ٹرانسمیٹر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لیکن اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کو میری طلب کیوں محسوس ہوئی؟ نہ صرف طلب بلکہ آپ کے زبردست تعاون کی ضرورت بھی پیش آ گئی ہے مسٹر رابرٹ۔ میں پہلے ہی اس پر آمادگی کا اظہار کر چکا ہوں۔ ہاربر نے چند لمحات توقف کیا اور اس کے بعد رابرٹ کو اپنا مقصد بتایا۔ رابرٹ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ زیادہ مشکل کام نہ ہوگا۔ میرے خیال میں ہم چند افراد کو ڈاکٹر شرف کی تجربہ گاہ پر بھیج دیں گے جو وہاں کی پوزیشن سنبھال لیں گے، اور اس کے بعد ہم اس لڑکی اور اس کے ساتھی بچے کو اپنی تحویل میں لے لیں گے۔ میرا مطلب ہے لڑکی کو بے ہوش کر کے اس کی ہٹ میں باندھ دیا جائے اور لڑکے کو ہم ڈاکٹر شرف کی لیب میں لے جائیں گے۔ وہاں یہ کام بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ یہ ذمہ داری قبول کر سکتے ہیں مسٹر رابرٹ؟ یہ میرا فرض ہے جناب۔ ہیڈ کوارٹر کی طرف سے مجھے بھی کچھ ہدایات موصول ہوئی ہیں اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں آپ کے مقصد کی تکمیل کے لیے ہر چیز پر عمل کروں۔ میں بھی بہرطور آپ کے وفاداروں میں سے ہوں۔ کیا ہم یہ سارا کام آپ کے سپرد کر سکتے ہیں؟ ہاربر نے مسٹر رابرٹ سے سوال کیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یوں سمجھ لیجئے جناب کہ یہ ذمہ داری میں نے قبول کر لی ہے۔ اب آپ مجھے کچھ تفصیلات بتائیں، اس نے کہا، اور اس کے بعد وہ دیر تک دونوں گفتگو کرتے رہے۔ دوسرے دن معمول کے مطابق ڈاکٹر فریڈ ہاربر اور گارٹر کے ساتھ ساحل پر پہنچ گیا۔ ڈاکٹر شرف اپنے دوستوں کا انتظار کر رہا تھا۔ رسمی گفتگو ہوئی۔ کہیے ڈاکٹر شرف، آپ کا دوست کہاں ہے؟ ہاربر نے کہا۔ اپنے گھر پر ہوگا۔ کیا آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں؟ ہاں، اس حیرت انگیز لڑکے کے ساتھ ہر وقت رہنے کو جی چاہتا ہے۔ آپ اسے بلا لیجئے، ہاربر نے جواب دیا۔ میں اسے ابھی فون کیے دیتا ہوں، شرف نے سادگی سے کہا، اور پھر فون پر دردانہ سے رابطہ قائم کرنے لگا۔ دردانہ نے فوراً آنے پر آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ وہ لوگ انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ہاربر گارٹر کو اشارہ کر کے اٹھتا ہوا بولا، میں ذرا باہر جا رہا ہوں، مس دردانہ آ گئیں تو انہیں بھی ساتھ لے آؤں گا۔ کسی نے کوئی تعرض نہ کیا اور ہاربر باہر نکل آیا۔ اس نے کچھ مشکوک لوگ آس پاس دیکھا، پھر ایک جگہ منتخب کر کے ہاربر نے ٹرانسمیٹر پر رابرٹ سے رابطہ قائم کر لیا۔ ہاں مسٹر ہاربر، آپ میری نگاہوں میں ہیں
اور میرے آدمی آپ کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں۔ گڈ، یہی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ ہاربر نے رابرٹ کو کچھ ہدایات دیں اور ٹرانسمیٹر بند کر کے جیب میں ڈال لیا۔ کچھ دیر کے بعد دردانہ کی گاڑی آتی ہوئی نظر آئی اور ہاربر مستعد ہو گیا۔ اس نے دردانہ کے ہٹ کے سامنے اس کا استقبال کیا۔ ہیلو مسٹر ہاربر، دردانہ نے کہا۔ ہیلو مس دردانہ، ڈاکٹر بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اوکے، شاید مجھے دیر ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، آئیے، ہاربر نے کہا اور دونوں کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ 3 اجنبی آدمی ڈاکٹر شرف کے ہٹ کے پاس سمٹ آئے۔ ہٹ کے پاس پہنچ کر ہاربر نے شعبان سے کہا، مسٹر شعبان، آپ اندر جائیے، ڈاکٹر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مس دردانہ، آپ سے مجھے کچھ گفتگو کرنا ہے۔ شعبان خوشی سے اندر چلا گیا۔ دردانہ ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ بات دراصل یہ ہے مس دردانہ، ہاربر نے کہا، اور اسی وقت عقب سے 2 آدمیوں نے دردانہ کو دبوچ لیا اور تیسرے نے اس کی ناک پر کلوروفارم میں ڈوبا ہوا رومال رکھ دیا۔ دردانہ ایک لمحے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی ہاربر نے کہا، اسے واپس اسی ہٹ میں لے جاؤ جہاں ڈرائیور موجود ہے، اسے بھی سنبھالنا ہوگا۔ دونوں کو مضبوطی سے کس کر اندر ڈال دو اور چاروں طرف سے ہوشیار رہو۔ یہ ہدایت دے کر ہاربر اندر داخل ہو گیا۔ اندر ڈاکٹر شرف اور دوسرے لوگ شعبان سے گفتگو کر رہے تھے۔ مس دردانہ ہمارے لیے کچھ اہتمام کرنا چاہتی ہیں، اس لیے وہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گی۔ آپ لوگ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ مسٹر شعبان سے باتیں کر رہے ہیں، گارڈر نے کہا، اور پھر ہاربر اچانک بولا، ایکسکیوز می مسٹر شعبان، آپ 1 منٹ کے لیے میرے ساتھ آئیے۔ شعبان خاموشی سے اٹھ گیا تھا۔ کہاں ہاربر؟ فریڈ نے پوچھا۔ بس 1 منٹ ڈاکٹر، ہاربر نے کہا اور شعبان کے ساتھ باہر چلا گیا۔ وہ اسے لیے تجربہ گاہ کے اس حصے میں پہنچا جہاں سے شیشے کے اس خول میں جانے کا راستہ تھا۔ اس نے شعبان کو اس جگہ کھڑا کیا اور اسے باتوں میں لگا کر کھسکاتا ہوا اس مقام تک پہنچ گیا جسے دبانے سے فرش کھل جاتا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے وہ لیور اٹھا دیا۔ فرش کا یہ حصہ اچانک درمیان سے کھل پڑا اور شعبان کے حلق سے ایک تیز آواز نکلی اور دوسرے ہی لمحے وہ نیچے سمندر میں غروب ہو گیا تھا۔ ہاربر نے جلدی سے لیور اوپر کیا اور جیب سے رومال نکال کر پسینہ خشک کرتا ہوا واپس چل پڑا۔ ڈاکٹر شرف فریڈ اور گارڈر سے گفتگو کر رہا تھا۔ ہاربر نے اندر داخل ہو کر پریشان لہجے میں کہا، ڈاکٹر شرف، براہ کرم میرے ساتھ آئیے۔ اس کا لہجہ کچھ اس طرح مصنوعی بھرایا ہوا تھا کہ وہ بہت بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ خیریت مسٹر ہاربر؟ فریڈ نے پوچھا۔ پلیز آئیے، ہاربر نے کہا اور وہ تینوں اس کے پیچھے لپک گئے۔ شعبان کہاں ہے؟ شرف نے پوچھا، لیکن ہاربر نے جواب نہیں دیا۔ وہ انہیں وہاں لے گیا جہاں ڈاکٹر شرف کی لیب کا دوسرا حصہ تھا۔ شعبان کہاں ہے مسٹر ہاربر؟ کہاں گیا وہ؟ ہاربر نے اپنے دوست کو دیکھا اور اس کے بعد کہنے لگا، مسٹر شرف، شعبان یہاں اس جگہ کھڑا ہوا تھا اور میں اس سے اسی شیشے کی لیب کے بارے میں بات چیت کر رہا تھا کہ دفتن میرا ہاتھ اس لیور پر دب گیا اور شعبان پانی میں گر پڑا۔ شرف کے حلق سے ایک دہاڑ سی نکل گئی۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر اس طرف دوڑا جہاں سے لفٹ نیچے کی سمت جاتی تھی۔ اس نے لفٹ میں داخل ہو کر نیچے جانا چاہا، مگر ڈاکٹر فریڈ اور اس کے پیچھے گارٹر اور ہاربر دونوں ہی لفٹ میں داخل ہو گئے۔ ڈاکٹر شرف نے لفٹ نیچے کی سمت دبا دی اور آہستہ آہستہ شیشے کی لیب روشن ہونے لگی۔ دفتن ڈاکٹر شرف نے لفٹ کو ایک جگہ روکا۔ شعبان اسے نظر آ گیا۔ شیشے کی لیب میں وہ متحیرانہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ پانی میں اس کی کیفیت پوری طرح نمایاں نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے شاید ان لوگوں کو بھی دیکھ لیا تھا اور تیرتا ہوا ان کے قریب آیا۔ درمیان میں شیشے کی دیوار حائل تھی۔ اس کے ہونٹ ہلے۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا لیکن یہاں اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ڈاکٹر شرف نے بے چینی سے اسے دیکھا اور اس کے بعد
وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ شابان چند لمحات کچھ کہتا رہا، لیکن اس کے چہرے پر وحشت کے آثار نہیں تھے۔ وہ اس پراسرار دنیا کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پانی کے جانور اس کے آس پاس سے گزر رہے تھے اور شابان ان کی جانب متوجہ تھا۔ جب اس نے یہ محسوس کر لیا کہ اس کی آواز دوسری طرف نہیں سنی جا سکتی تو وہ پانی میں اور نیچے اترنے لگا۔ ساتھ ہی ڈاکٹر شرف نے لفٹ کو بھی نیچے اتارنا شروع کر دیا۔ ہارپر نے خوشی کے انداز میں کہا، تم دیکھ رہے ہو مائی ڈیئر، پانی میں وہ کتنا پرسکون ہے۔ میں کہتا ہوں تم اپنی بکواس بند کرو، اب اسے باہر کیسے نکالا جا سکے گا؟ شرف نے جھلائے ہوئے لہجے میں بولا اور ہارپر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ڈیئر ڈاکٹر، کیا تم مجھے داد نہیں دو گی کہ میں نے تمہیں کتنا بڑا تجربہ کرنے کا موقع دیا؟ دیکھو، اب اسے اور زیادہ قریب سے دیکھو۔ ہم اسے سمندر کی سطح پر تیرتے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ سمندر کی گہرائیوں میں اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس کا تمہیں کوئی اندازہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اب تم اسے قریب سے دیکھ سکتے ہو کہ پانی کی گہرائی میں اس پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے۔ کیا آپ بھی محسوس کر رہے ہیں مسٹر فریڈ؟ وہ پانی میں اتنا پرسکون ہے کہ کوئی انسان اس قدر پرسکون نہیں رہ سکتا۔ وہ گہرائیوں میں ہے، لیکن سانس لینے کے لیے اسے کسی مصنوعی سہارے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی۔ آپ دیکھیے، اس کے چہرے پر تردد کے آثار بھی نہیں ہیں اور نہ ہی وہ خوف کا شکار ہے۔ میرا خیال ہے ہارپر، تم نے یہ حرکت جان بوجھ کر کی ہے، لیکن تم اس کے سنگین نتائج سے واقف نہیں تھے۔ ڈاکٹر فریڈ نے بھی ناخوشگوار انداز میں کہا، اور اس پر ہارپر کہنے لگا، تجربے کے لیے تو انسانی زندگیاں ضائع ہوتی ہی رہتی ہیں مسٹر فریڈ۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں نے جان بوجھ کر یہ ساری کارروائی کی ہے تو میں اس کی تردید نہیں کروں گا۔ یہ فیصلہ تو میں نے بہت پہلے کر لیا تھا۔ ہارپر کے اس الفاظ پر ڈاکٹر شرف غراتے ہوئے انداز میں آگے بڑھ کر بولا، لیکن اس تجربے کے جائزے کے لیے تم زندہ نہیں رہ سکو گی۔ تم نے ڈاکٹر شرف جملہ ادھورا چھوڑ کر ہارپر پر جھپٹا، لیکن ہارپر نے اسے زور سے پیچھے دھکا دیا اور دوسرے لمحے اپنی جیب سے پستول نکال کر اس کا رخ ڈاکٹر شرف کی جانب کر دیا۔ پھر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر بولا، نہیں ڈاکٹر فریڈ، تم بھی اپنے دوست ڈاکٹر شرف کے ساتھ وہیں کھڑے ہو جاؤ جہاں وہ کھڑا ہے۔ ہاں ڈاکٹر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے یہ تجربہ جان بوجھ کر کیا ہے۔ میں تم لوگوں کو وہاں چھوڑ کر شابان کے ساتھ یہاں آیا اور اسے اس جگہ کھڑا کر کے لیور دبا دیا تاکہ وہ پانی میں گر پڑے۔ ذلیل، کمینے انسان، یہ تجربہ تو میں بہت پہلے کر سکتا تھا۔ اب تم مجھے یہ بتا کہ ہم اسے باہر کیسے نکالیں گے؟ تو نے تو دیکھا کارٹر، ڈاکٹر شرف اپنی اصلیت پر اتر آئے اور میں جانتا تھا کہ وہ سیدھے ہاتھوں کبھی ہمیں یہ کام نہ کرنے دیں گے۔ ڈاکٹر شرف، ہم اس کا تجزیہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ کے لیے ہماری مخلصانہ پیشکش ہے کہ آپ بھی اس کا جائزہ لیں۔ باقی جہاں تک رہا مسئلہ اسے باہر نکالنے کا، تو دیکھیے 2 ہی باتیں ہیں۔ سطح سمندر سے سمندر کی گہرائیوں تک پہنچ کر اگر وہ اس لیب سے باہر نکل سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کم از کم ہم اس کا اتنا جائزہ تو لے سکتے ہیں کہ وہ کتنی دیر پانی میں رہ سکتا ہے اور اس کی کیفیات کیا ہو سکتی ہیں۔